تو وہ یہ متاثر نہ کرے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمیں دل اور دماغ میں یہ بات راسخ ہو جانی چاہیے کہ ہم ایک اشرف المخلوقات کے فرد ہیں۔ اللہ کی مخلوقات میں سب سے زیادہ اشرف المخلوقات انسان ہے، اور اللہ نے محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں انسان بنایا، ہمیں جانور حیوان کسی اور مخلوق سے نہیں بنایا۔ پھر انسانوں میں افضل و اشرف انبیاء ہیں، انبیاء میں افضل و اشرف رسول ہیں، رسولوں میں سب سے زیادہ افضل و اشرف پوری کائنات کے سردار وہ سید الانبیاء، خاتم الانبیاء، امام الانبیاء، اور محض اپنے کرم سے اس نے ہمیں ان کا امتی بنا دیا۔ خود انسان ہونے کے ناطے سے شرافت تھی، پھر اس میں جو سب سے زیادہ شرافت تھی ہمیں ان کا معتقد، پھر اس سے زیادہ کائنات میں جو سب سے زیادہ افضل و اشرف تھا ہمیں دنیا کا، کائنات کا میرے اور آپ کے نزدیک آئیڈیل ہستی، وہ اللہ نے ہمیں ان کو نبی اور رسول، اور ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم ان کے اوپر ایمان لے آئے اور ہم ان کے امتی کہلائیں۔ اب ہمیں یہ زندگی میں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ زندگی کو جتنا حصہ باقی ہے یہ انسانوں کی طرح گزارنی ہے یا جانوروں کی طرح گزارنی ہے۔ یہ فیصلہ کسی اور نے ہم سے نہیں کروانا۔ آج دنیا آپ کی شرافت کے پیچھے لگی ہوئی ہے کہ آپ سے مقام انسانیت چھین لیا جائے۔ آپ میں جو انسانیت کی شرافت ہے، جو اکرام ہے، جو اللہ نے آپ کو ایک عزت و آبرو سے نوازا ہے، جو آپ افضل و اشرف ہے، آج دنیا آپ کے پیچھے اس لیے لگی ہوئی، کفر کی طاقتیں لگی ہوئی ہیں۔ مسلمانوں کے پاس انسانی شرافت کی انتہا ہے، انسانی شکل کی اعلیٰ قسم کی شرافت کی ایک تہذیب ہے جو امام الانبیاء کے صدقے ہیں۔ وہ ہم سے اس دولت کو چھیننے کے درپے ہیں۔ ہمیں ایک جانور کی زندگی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، ہمیں ایک درندے کی زندگی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں کہ ہم زندگی تو دنیا میں گزاریں مگر انسان بن کے نہیں، جانوروں کی زندگی گزاریں۔ ہمیں درندوں کی زندگی کی طرف لے جانے کے لیے کروڑوں اربوں کھربوں پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے۔ دنیا کے اندر تقریباً 122 NGOs ایسی ہیں جن کا کام یہی ہے کہ مسلمانوں کو اس کی تہذیب سے ہٹایا کیسے جائے، اس کی کیا شکل ہو سکتی ہے۔ اب بڑی محنت کے بعد انہوں نے 2 ہی قسمیں ڈھونڈی ہیں۔ ایک مرد عورت میں سے ینگ طبقے کو ڈھونڈا ہے کہ ان کو چینج کرنا ہے، بوڑھے اور اپر کلاس کے لوگوں کو نہیں چھیڑنا۔ جتنے نوجوان بچے ہیں، نوجوان بچیاں ہیں، ان کو چینج کرنا ہے، ان کی تہذیب آنے والی نسل کے اعتبار سے۔ جتنی بھی تبدیلی تہذیب میں لانی ہے، لباس ان کا انسانوں والا نہ ہو، شرافت والا نہ ہو، کھانا پینا ان کا شرافت والا نہ ہو، آپس میں میل جول بیٹھنا اٹھنا ان کا شرافت والا نہ ہو۔ آج آپ تہذیب کی طرف نظر ڈال دیں، ان کا آپ سے جھگڑا کوئی نہیں ہے۔ آج کا مولوی کھڑا ہو کے کہہ دے، پاکستان کے مولوی یہ کہتے ہیں کہ ہم تہذیب بدلنے کے لیے تیار ہیں، خدا کی قسم دنیا کے جھگڑے آپ سے ختم ہو جائیں۔ آج جنگیں تہذیب کو چینج کرنے، آج قتل و غارت اس کو چینج کرنے۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے، کسی سے ناراض ہونے کی ضرورت نہیں۔ کفر کی طاقت مسلمانوں کو یہ شکوہ نہیں دے سکتے کہ مسلمانوں نے کسی کافروں سے 2 چیزوں کو چھینا ہو۔ میرے اللہ نے مسلمانوں کو کسی کا مجرم نہیں بنایا۔ مثلا ایک خط استوا ہے دنیا کے نقشے پر، درمیان کی لکیر، آپ جب گلوبل دیکھیں گے تو درمیان میں ایک لکیر ہے، اسے خط استوا کہتے ہیں۔ اس کے دائیں اور بائیں جتنے ممالک ہیں وہ سب مسلم ممالک ہیں، دور دراز کے دونوں طرف وہ سب غیر مسلم ممالک ہیں، اور دونوں طرف چاروں موسم کے، گرمی، سردی، بہار، خزاں، وہ اس خط استوا کے قریب قریب کے جو ممالک ہیں، ان چاروں موسموں کو اللہ نے انہی کے لیے دے دیا۔ زمین کے خزانے ان کے لیے دے دیے،
تیل ان کے لیے زمین میں چھپا دیا، سونا چاندی ان کے لیے، معدنیات ان کے لیے، اب درندہ باہر کا آپ سے چھیننے کے لیے، حالانکہ انہوں نے کسی سے نہیں چھینا.